بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکا کر شاہ فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں بھی کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی اور وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے اور اس مہینہ میں تمام مہینہ کے اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرہ ہی کے اعتکاف کی رہی ہے اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث سے بارہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سویا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اخیر عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیا فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل یہ احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی، پتہ نہیں کہ ان سے کون سا رمضان آخری ہو تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے تعلق بنانا چاہیے۔ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، اس جوانی سے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں جی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کے روزے ہاں جی چل رہے ہیں، ہم روزوں کا بھرپور خوشدلی کے ساتھ رکھیں، اللہ حکم سمجھ کر رکھیں۔ اس سے میں ہماری صحت کا بھی فائدہ ہے، ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اس فائدے کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کاج کو تھوڑا کر لے، اگر پیچھے کر لے، کچھ کام رات کو کر لیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں بھائی وہ بہت مبارک ہے، اللہ پاک ان کو اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔